کوئی کیسے بسے گا میرے خانہ دل میں اب کوئی کیسے بسے گا نظر میں ہے سورج سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاء اللہ کیا کہا اور نہیں صرف دھاوا محدود انور نہیں صرف دھاوا میں محدود انور جہاں میں ہے شہرت سیدی جہاں میں ہے شہرت سیدی شمس الضحیٰ کی حضور ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میں بہت دنوں سے سوچتا ہوں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آخر لوگ کہتے کیسے ہیں آخر لوگ کہتے کیسے ہیں لندن والے کہتے ہیں میرے شمس الضحیٰ گجرات والے کہتے ہیں میرے شمس الضحیٰ مہاراشٹر والے کہتے ہیں میرے شمس الضحیٰ جھارکھنڈ والے کہتے ہیں میرے شمس الضحیٰ بنگال والے کہتے ہیں میرے شمس الضحیٰ یو پی والے کہتے ہیں میرے شمس الضحیٰ بہار والے کہتے ہیں میرے شمس الضحیٰ دھاوا والے کہتے ہیں میرے شمس الضحیٰ بہرائچ والے کہتے ہیں میرے شمس الضحیٰ بنارس والے کہتے ہیں میرے شمس الضحیٰ میرے شمس الضحیٰ اور یہی تک محدود نہیں ہے صوفی ملت کہتے ہیں میرے شمس الضحیٰ مخدوم مسائق کہتے ہیں میرے شمس الضحیٰ مخدوم ابو الغوث گرم دیوان کہتے ہیں میرے شمس الضحیٰ حضرت مخدوم اشرف سنیانی کہتے ہیں میرے شمس الضحیٰ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں میرے شمس الضحیٰ حضرت خواجہ حسن بصری کہتے ہیں میرے شمس الضحیٰ مولا علی کہتے ہیں میرے شمس الضحیٰ اور اسے مولا علی کہے میرے شمس الضحیٰ مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں میرے شمس الضحیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اسے حضور شمس العلماء حضور مفسر قرآن حضور صاحب سچانہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جسے مولا علی کہیں میرے شمس الضحیٰ خواجہ غریب نواز کہیں میرے شمس الضحیٰ مخدوم ابو الغوث گرم دیوان کہیں میرے شمس الضحیٰ میرے فخر المشائخ کہیں میرے شمس الضحیٰ جن کو ساری دنیا کہے میرے شمس الضحیٰ انہیں شمس العلماء کہتے ہیں یہی وجہ میں سوچنے لگا میرے دل نے کہا آخر وجہ کیا ہے کہ میں بہت پریشان تھا اس کا تیسرا دن گزر کے تیسری شب تھی عشق نامہ پڑھنا تھا ٹیڑھے میڑھے چل رہا تھا بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کڈنی میں تکلیف تھی درد تھا بہت پریشان تھا لیکن جب عشق نامہ پڑھنے کے لیے حضور سید ابو الحسن میاں اظہری قبلہ کی بارگاہ میں دست بوسی کیا اجازت مانگا آپ نے کہا گھبرائیے مت آپ ٹھیک ہو جائیے گا گھبرائیے مت آپ ٹھیک ہو جائیے گا میں نے سوچا اتنے دھڑلے سے ہمارے سجادہ نشین کیسے کہہ رہے ہیں بات تو کچھ ہوگی راز تو کچھ ہوگا تو میں نے سمجھا کہ صوفی ملت نے کہا ذرا کہہ دو صوفی ملت نے کہا ذرا کہہ دو حضرت مخدوم ابو الغوث گرم دیوان نے کہا کہہ دو خواجہ غریب نواز نے کہا کہہ دو اس لیے کہ بغیر وسیلے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے خواجہ حسن بصری نے کہا اے ابو الحسن کہہ دو ہم تو تیرے ہیں خواجہ ابو الحسن حضرت خواجہ ابو الحسن بصری نے کہا اے ابو الحسن اظہری کہہ دو اس لیے کہ جب آپ کہو گے زبان تیری ہوگی کرامت میں نے سوچا یہی وجہ ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی
بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ان کا کہنا تھا، ان کی زبانیں طریقت سے یہ بات نکلنی تھی کہ دوسرے روز صبح سے ٹیڑھا پن میرا ختم ہو گیا، میرے کڈنی کا درد معدوم ہو گیا. پتہ یہ چلا کہ اسی کو فیض ملتا ہے، وہی فیض یاب ہوتا ہے جو بزرگوں کے آستانے سے لگا رکھتا ہے، ان کے دامن سے وابستہ رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی مسلمانوں کو ان مشائخ نظام کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ سردار کریں گے نا زمیندار کریں گے، سردار کریں گے نا زمیندار کریں گے، امت کی مدد احمد مختار کریں گے. سردار کریں گے نا زمیندار کریں گے، امت کی مدد احمد مختار کریں گے. کہہ دو نا فرشتوں سے کہ سن لے میری فریاد، اب جو بھی کریں گے میرے سرکار کریں گے، اب جو بھی کریں گے میرے سرکار کریں گے. اور ہم جیسے گنہگاروں کو اتنا ہی بہت ہے، ہم حشر میں سرکار کا دیدار کریں گے. ہم جیسے گنہگاروں کو اتنا ہی بہت ہے کہ ہم حشر میں سرکار کا دیدار کریں گے. آئیے حضرات بڑی تیزی کے ساتھ جامع باقلت و منقلات حضرت علامہ مولانا مفتی فرید احمد صاحب کے بنا آئیے پورا مجمع نعروں سے استقبال کر لے. نعرہ تکبیر. اور ذرا محبت سے آپ حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں، آپ کے دل میں اگر حضور کی محبت ہے، حضور کا پیار ہے، حضور کا عشق ہے، تو پورا مجمع بلند آواز سے نعرے کا جواب دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شمس العلماء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عشق و الفت کا طلبگار آ جائے گا، میرا عاشق میرا بیمار چلائے گا. جس سے ہے ندرت و جدت کی صداقت زندہ، میں پکاروں گا وہ فنکار چلائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین. والحمد للہ رب العالمین. حضرات محترم، آج عرس حضور شمس العلماء سرزمین دھاوا شریف میں زیر سرپرستی سیدی حضور مفسر قرآن صاحب سجادہ و زیر قیادت نویر فخر المشائخ الحاج اشاہ شہزادہ شمس العلماء سید ظفر میاں صاحب قبلہ منعقد ہے اور فیض و برکات سے سرکار کے ہم سب مالا مال ہو رہے ہیں. آئیے سرکار کی خدمت میں کچھ خراج عقیدت پیش کرنے سے قبل بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پیش کریں.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدی مرشدی شاہ شمس الدہا سیدی مرشدی شاہ شمس الدہا پیارے شمس ولایت پہ لاکھوں سلام پیارے شمس ولایت پہ لاکھوں سلام اور حضرت سیدی شاہ شمس العلماء حضرت سیدی شاہ شمس العلماء ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام ان کی نورانی تربت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام حضرات محترم آج حضور صاحب سجادہ عرص حضور شمس العلماء میں تشریف فرما ہے اور آپ ہی کی سرپرستی میں عرس ہو رہا ہے میں چند منٹ حضور مفسر قرآن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے طور پر آپ حضرات کا لینا چاہتا ہوں حضور مفسر قرآن سرکار شمس العالم کے لست جگر نور نظر ایسے ہیں کہ حضور شمس العلماء نے اپنی اولاد میں آپ کا ایسا حسین انتخاب فرمایا کہ آپ کو سب سے پہلے حافظ قرآن بنایا قاری قرآن بنایا عالم دین بنایا مفتی دین بنایا مبلغ اسلام بنایا مفسر قرآن بنایا مصلح قوم ملت بنایا اور جب حضور شمس العلماء کو پتہ چل گیا اللہ کے ولی کو انتقال سے پہلے علم ہو جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ مجھے اس دنیا سے کچھ کرنا ہے تو آپ نے اپنا جانشی اور خانقاہ کا سجدہ نشی بنایا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک یہ حضور شمس العلماء کی کرامت ہے کہ اس خانقاہ کے شرائط کے مطابق حضور شمس العلماء نے آپ کو سجدہ نشی منتخب فرمایا اور اپنے حین حیات آپ کو سجدہ نشی بنا کر پوری دنیا والوں کو بتا دیا کہ میرے بعد میرا سجدہ نشی اور صاحب سجدہ میرا لفظ جگر سید ابوالحسن میاں علماء کرام کی جماعت ہے علم کی طرف ایک بات لے جانا چاہتا ہوں یہ لفظ اب جو ہے یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے تروا جانتے ہیں کتنے ہیں آپ اسماء ستہ مکبرہ 6 ان میں سے مقدم کے کون سا ہے مقدم کون سا ہے ابو المقدم ہے کون سا مقدم ہے ابو المقدم ہے اس لیے حضور شمس العلماء نے نام ہی ایسا رکھا جو اسماء ستہ مکبرہ میں سے جو اسم مقدم ہے تاکہ اس پر نام رکھا جائے اور میری ساری اولاد کو واہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مناقب کے اعتبار سے سرکار شمس العلماء نے مقدم رکھا اس لیے کہ نام ہی اسماء ستہ مکبرہ میں سے جو لفظ مقدم ہے اور نام کی تاثیر ہوتی ہے مقدم سے مقدم ہو واہ 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 اور ایک بات یہ بھی سرکار کا جو نام ہے اچھا اسماء ستہ مکبرہ کا جو اعراب ہے وہ حالت رفیع میں کیا ہے واو کے ساتھ حالت رفیع میں واو کے ساتھ ہے تو یہ ابو الحسن واو کے ساتھ ہے اور تینوں حالتوں میں حالت رفیع حالت نصبی حالت
حضرات محترم دیکھیے ابو الحسن کا لفظی معنی کیا ہوگا؟ حسن کا باپ. ابو الحسن کا لفظی معنی کیا ہوگا؟ حسن کا باپ. حسن کسے کہتے ہیں؟ جس میں حسن ہو. حسن کسے کہتے ہیں؟ جس میں حسن ہو. حسن کے مقابلے میں کیا ہے؟ کبھی. کبھی کسے کہتے ہیں؟ جس میں قبو ہو. کبھی اسے کہتے ہیں جس میں قبو ہو. حسن وہ ہے جس میں حسن ہو. حضرات محترم اب دیکھیے ابو الحسن حسن کا باپ یعنی اچھی چیز کا باپ. یعنی اچھی. اب یہاں پر دیکھیے لفظ ابو کا میں معنی دوسرا بتانا چاہتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آرام فرما رہے ہیں. مٹی لگ گئی ہے بدن اقدس پر حضرت علی کے. تو سرکار آ رہے ہیں حضرت علی کو اٹھانے کے لیے. آقا کیا فرماتے ہیں؟ یا ابا تراب. کیا فرماتے ہیں؟ یا ابا تراب اے مٹی کا باپ. اے مٹی کا باپ تیرے جسم میں مٹی لگ گئی ہے. اے مٹی والا. ابو تراب کا معنی ہو گیا مٹی والا. بولو ابو تراب کا معنی ہوا مٹی ہوا مٹی والا. اب ابو الحسن کا معنی ہو گیا حسن والا. ابو الحسن کا معنی ہو گیا حسن والا. تو حسن اسے کہتے ہیں جس میں حسن ہو. حسن اسے کہتے ہیں جس میں حسن ہو. لہذا صاحب حسن ہے. ابو الحسن کا مطلب صاحب حسن ہے. حضرات محترم اب یہیں پر اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو حسن ہوتا ہے وہ معمول میں ہی ہوتا ہے. جو حسن ہوتا ہے وہ معمول میں ہی ہوتا ہے. اس کا حکم دیا جاتا ہے. اس کا حکم دیا جاتا ہے. لہذا ابو الحسن یہ کمال حسن والے ہیں. یہ حسن والے ہیں. یہاں پر حسن ہے. یہ حسن ہے. یہاں پر آپ معمول نہیں ہے. تو کس چیز کا حکم دیا گیا؟ کس چیز کا حکم دیا گیا؟ تو عامر یہ حکم دیتا ہے لیکن معمول وہی ہے. لہذا امر یہ ہے کہ یہ آل رسول ہے. ان کی تعظیم کرو. یہ قاری قرآن ہے. یہ حافظ قرآن ہے. ان کی تعظیم کرو. یہ عالم دین ہے. ان کی تعظیم کرو. اور یہ صاحب سجادہ ہے. ان کی تعظیم کرو. تعظیم کا حکم دیا جا رہا ہے. حسن کے لیے حکم ہوتا ہے اور یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے تعظیم کا. لہذا حضرت کا نام ایسا نام ہے اللہ اکبر جو حضور شمس العلماء نے رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر دراز فرمائے. حضرات محترم حضور شمس العلماء کے عرس میں آج ہم بیٹھے ہیں. حضور شمس العلماء کے بارے میں ابھی آپ جو تقاریر سماعت کیے بہت ہی اچھی تقریریں ہوئی. مفتی صدام حسین صاحب حضرت علامہ انوار احمد صاحب ان لوگوں نے بہت اچھے خطاب فرمائے حضور شمس العلماء کے بارے میں. حضور شمس العلماء کی زندگی آپ کی سیرت وہ قابل تقلید ہے. قابل تقلید ہے اور باعث ترقی و نجات ہے. حضور شمس العلماء کی زندگی پر اگر آج ہم عمل کریں تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے. حضرات محترم حضور شمس العلماء نے اپنی زندگی میں علم حاصل فرمایا جدید علماء کرام سے اپنے وقت کے جبل علم سے. اور آپ نے اس علم کو فروغ دینے کے لیے اپنی زندگی صرف کر دی. آپ کے شاگردوں میں سے یہاں موجود ہیں اور حضور شمس العلماء نے دین کی تبلیغ کے لیے سے آج ہم لوگ پڑھا رہے ہیں درس دے رہے ہیں. لیکن قربان جاؤ حضور شمس العلماء کے اوپر آپ جب دین کی تبلیغ کے لیے اور اشاعت علم دین کے لیے طالب مہراج میں کہیں پر آپ مدرسی فرما رہے تھے تو وہاں پر ایک مرتبہ آپ کو بدماشوں نے گھیر لیا تھا اور سرکار کو تکلیف پہنچانا چاہ رہا تھا. لیکن وہاں شمس العلماء سرکار شمس العلماء ہمت نہیں ہارے. جہاں مدرسہ پہ بیٹھ کے پڑھاتے تھے, جہاں مسجد پہ بیٹھ کے امامت کرتے تھے, وہیں پر ایسے بدماشوں کو لاٹھی اور ڈنڈوں سے بھی سبق حضور شمس العلماء نے کہ جہاں جس چیز کی ضرورت پڑی ہے, کہیں تلوار اٹھانے کی ضرورت ہے تو تلوار اٹھا لو, اور کہیں پر قلم اٹھانے کی ضرورت ہے تو قلم اٹھا لو. حضرات محترم اخیر میں ابھی ہمارے حضور صاحب سجادہ کی بارگاہ سے جو ایک کتاب ملی ہے وہ بہت ہی
خوبصورت کتاب ہے. اللہ اکبر. اس کے اندر ایسے ایسے اوراد و وظائف ہے, کمالات ہے کہ میں کیا بتاؤں. ان میں سے صرف ایک بات مطالعہ کرنے کے بعد پتا چلا تو میں عرض کر دوں. حضور صاحب سجادہ نے اس کتاب کا ترجمہ فرما کر ہم لوگوں کے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا. حضرات محترم, اس کتاب میں ہے 17واں مقاصد میں, مقصد میں غالباً کہ اگر کسی کو بواسیر کا مرض ہے تو حضور اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز سنت میں دونوں رکعت میں اگر سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ علم نشرح اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ علم ترا یہ اگر پڑھ لے اور یہ ہمیشہ پڑھتا رہے تو وہاں پر اس کتاب میں حضور مختوم اشرف کے حوالے سے لکھا ہے کہ کبھی بھی زندگی میں اس کو یہ مرض نہیں ہوگا, اور اگر ہوا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس شمس العلامہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو مستفیض فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب میں 3 شعر کے لیے باؤ انس رضا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا وسيدنا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان اللہ. ارشاد ہوتا شمس العلماء زندہ باد, 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. شمس العلماء زندہ باد, شمس العلماء زندہ باد. سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے, سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے ہم سب کی فریاد. شمس العلماء زندہ باد, شمس العلماء زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. شمس العلماء زندہ باد, شمس العلماء زندہ باد. لگتا ہے لگتا ہے لگتا رہے گا آپ کے نام کا نعرہ, لگتا ہے لگتا رہے گا آپ کے نام کا نعرہ. ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا رہے گا آپ کے نام کا چرچا, ہوتا ہے ہوتا رہے گا آپ کے نام کا چرچا. آداب کی سربلیا بھگوا, آداب کی سربلیا بھگوا, بنی چھتانا فتح اٹوا, بنی چھتانا فتح اٹوا, جاگ محمد آباد سمجھو. کیا کہنے, واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضور شمس العلماء, حضور صاحب سجادہ. نعرہ تکبیر,
नारे रिसालत वाह वाह जिंदाबाद 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 शमसुल उलमा जिंदाबाद शमसुल उलमा हम सुनने के लब पे तुम्हारे नाम का हर दम नारा है हम सुनने के 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 लब पे तुम्हारे नाम का हर दम नारा है शेर रजा शेर रजा बन कर जो तुमने मारे ऐसा मारा है शेर रजा बन कर जो तुमने मारे ऐसा मारा है नजदी वहाबे नजदी वहाबी देओ का बंदा नजदी वहाबी देओ का बंदा अब तक है बर्बाद जिंदाबाद 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 शमसुल उलमा जिंदाबाद शमसुल उलमा आइए हजरत बड़ी तेजी के साथ माताहिर सुल्तानुल बाब मदीना हाफिज रियासुद्दीन साहब के बिना से गुजारिश करूंगा आइए पूरा मजमा नारों से इस्तकबाल कर ले नारे तकबीर नारे रिसालत दिल को जब इश्क के नबी में पुख्तगारी आ गई मेरी आंखों को अदाए अश्क बारी आ गई काश आकर ख्वाब में कहते मेरे हुजूर आप मदीने तू भी आजा तेरी बारी आ गई अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सदर शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंतक़ बात आप तक पहुँचा रहा हूँ बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएं मुफ्ती बरतानिया आप हजरात को थोड़ी देर मेरे साथ पढ़ना होगा क्या पढ़ना है मुफ्ती बरतानिया मुफ्ती बरतानिया मुफ्ती बरतानिया मुफ्ती बरतानिया जरा जोर से मुफ्ती बरतानिया मुफ्ती बरतानिया मुफ्ती बरतानिया दरबार तुम्हारा है दरबार तुम्हारा है सैयद शमसुल उलमा जन्नत का नजारा है सैयद शमसुल उलमा जन्नत का नजारा है सैयद शमसुल उलमा ऊंचों में बहुत ऊंचा ऊंचों में बहुत ऊंचा दर्जा जिसे हासिल है ऊंचों में बहुत ऊंचा दर्जा जिसे हासिल है वो नाम तुम्हारा है वो नाम तुम्हारा है वो नाम तुम्हारा है सैयद शमसुल उलमा मुफ्ती बरतानिया बहुत क्या बात है जरा जोर से मुफ्ती बरतानिया मुफ्ती बरतानिया मुफ्ती वाह वाह जिस दर से हमें सदका जिस दर से
اس در سے ہمیں صدقہ حسنین کا ملتا ہے، اس در سے ہمیں صدقہ حسنین کا ملتا ہے، دربار یہ پیارا ہے سید شمس العلماء، دربار یہ پیارا ہے سید شمس العلماء، اور دھاوا جو کوئی آئے اور خالی چلا جائے، دھاوا جو کوئی آئے اور خالی چلا جائے، دھاوا جو کوئی آئے اور خالی چلا جائے، یہ کیسے گوارا ہے، یہ کیسے گوارا ہے، یہ کیسے گوارا ہے سید شمس العلماء۔ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ مفتی برطانیہ، مفتی برطانیہ، مفتی برطانیہ، واہ کیا کہنا ہے۔ کس ذات مبارک کا یہ عرس مبارک ہے، کس ذات مبارک کا یہ عرس مبارک ہے، ہر دل نے ہر دل نے ہر دل نے پکارا ہے سید شمس العلماء، ہر دل نے پکارا ہے سید شمس العلماء، لندن کی فضاؤں کو خوشبو میں ہدایت سے، لندن کی فضاؤں کو خوشبو میں ہدایت سے، کس نے مہکایا ہے، کس نے مہکایا ہے سید شمس العلماء، حضور شمس العلماء، حضور صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ کیا کہنا ہے۔ مفتی برطانیہ، مفتی برطانیہ، مفتی برطانیہ، مفتی برطانیہ، حسنین کے صدقے میں طیبہ کا نظارہ ہو، حسنین کے صدقے میں طیبہ کا نظارہ ہو، بس اتنی تمنا ہے، بس اتنی تمنا ہے سید شمس العلماء، بس اتنی تمنا ہے سید شمس العلماء، جھولی کو میری جھولی کو بھرو میری اے ابن علی مولا، اے جھولی کو بھرو میری اے ابن علی مولا، جھولی کو بھرو میری اے ابن علی مولا، خالی میرا کاسا ہے، خالی میرا کاسا ہے، خالی میرا کاسا ہے سید شمس العلماء، مفتی برطانیہ، واہ سبحان اللہ کیا کہے گا، بہت ہوتا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مفتی برطانیہ، واہ کیا کہنا ہے۔ اور حضرت رحم بطور خاص ملاد فرمائے کہ شاہان زمانہ بھی، شاہان زمانہ بھی اس در کے سوالی ہے، شاہان زمانہ بھی اس در کے سوالی ہے، جو آپ کا منگتا ہے، جو آپ کا منگتا ہے، جو آپ کا منگتا ہے سید شمس العلماء، جو آپ کا منگتا ہے سید شمس العلماء، اکرم پہ ذرا اکرم پہ ذرا کر دو ایک چشم کرم آقا، اکرم
سن کرم آقا حالات کمارا ہے حالات کمارا ہے حالات کمارا ہے سید شمس العلماء مفتی برتا ہر ایک نے مانا ہے مفتی برطانیہ درود شریف آپ سنائیں اللہم صلی علی سیدنا میں اعلیٰ حضرت چند اشعار اب تک پہنچا ہوں بطور خاص مدد کرنا وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے اور جو تیرے دل سے یار پھرتے ہیں جو تیرے دل سے یار پھرتے ہیں اور در بدر در بدر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اور اس گلی کا گدا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے 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 تاجدار مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور ہر چراغ مدار پر ہر چراغ مزار پر قدسی ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروان نواد پھرتے ہیں کیسے کیسے بہت اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھا کیسے پروان نواد پھرتے ہیں اور ہائے غافل ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں
بچ جاتے آہ کل عشق کیے ہم نے آہ کل عشق کیے ہم نے آج وہ بے قرار پھرتے ہیں آج وہ بے قرار پھرتے واہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا 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 کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں وہ صبح سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے جس نے یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے نور کو اس نے اندھیرے سے الگ رکھا ہے کہ جس نے یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے نور کو اس نے اندھیرے سے الگ رکھا ہے فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے اس لیے کعبہ مدینہ سے فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے اس لیے کعبہ مدینے سے لگ رکھا ہے اور ایک نقطہ بھی گوارا نہیں اپنی ہی طرح ایک نقطہ بھی گوارا نہیں اپنی ہی طرح ارے نام محبوب کو نقطے سے لگ رکھا ہے ایک نقطہ بھی گوارا نہیں اپنی ہی طرح نام محبوب کو نقطے سے الگ رکھا ہے آئیے حضرت بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر فخر صحابہ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر افضل حسین مصباحی ہندو یونیورسٹی بنارس آئیے حضرت کا ویلکم سواگتم خیر المقدم زوردار نعروں سے کریں نعرہ تکبیر ہر ذرا محبت سے ذرا دل لگائے پوری ایمانداری کے ساتھ نعرے کا جواب دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور شمس العلماء حضور صاحب سجادہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے انہی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے اور یہاں پہ ہوتی ہے مولا حسین کی محفل اس لیے یہ ہندوستان باقی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ذرا سنجیدہ ہو جائیے بچے ذرا سنجیدہ ہو جاؤ بہت سنجیدہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں اسٹیج پر تشریف فرما مفکر اسلام مفسر قرآن صاحب سجادہ حضرت علامہ مولانا سید ابو الحسن اشرفی غوثی چشتی مقدس اللہ نورانی جامعہ ابو الغوث
کے ناظرین اعلیٰ علی جناب حضرت علامہ مولانا سید اشرف میاں صاحب اور خانوادے کے دیگر معزز افراد، جامعہ ابوالغوث کے اساتذہ کرام اور میرے دل سے انتہائی قریب جامعہ ابوالغوث کے عزیز طلبہ، بہت سیریس گفتگو کرنے جا رہا ہوں اور آج یہ تاریخ ساز پروگرام اس حیثیت سے ہے کہ میں اس سرزمین پر ہر سال 3 سے 4 پروگرام اٹینڈ کرتا ہوں اور ہر پروگرام میرے لیے بہت ہی چیلنجنگ ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو چیلنجنگ پروگرام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور مفتی برطانیہ حضور شمس العلماء ہمارے پیر و مرشد تھے، اور پہلا جب پروگرام ہوا تھا تو ہم نے صاحب سجادہ کی اجازت سے ہم نے پہلا ایکسٹینشن لیکچر توسیع خطبہ شروع کیا، اور وہ تھا، اس کا ٹاپک تھا شمس العلماء ہماری شخصیت، اور دوسرا جو میں نے توسیع خطبہ دیا تھا اس کا ٹاپک تھا خانقاہی نظام کا آفاقی پیغام، یونیورسل میسج آف خانقاہی سسٹم۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے، غور سے سنیے، آج کا جو ٹاپک ہے، آج کا توسیع خطبہ یعنی تیسرا شمس العلماء توسیع خطبہ، فرسٹ ایکسٹینشن لیکچر آف شمس العلماء، ٹاپک ہے زوال پذیر مسلم معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں۔ زوال پذیر مسلم معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں۔ ہم آج جامعہ ابوالغوث کے طلبہ یہاں پر موجود جو نوجوان ہیں ان سے خاص طور پر مخاطب ہوں۔ حمد کے 2 اشعار کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، شوخی تحریر وہی ہے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ معزز سامعین کرام، میں بہت ہی پازیٹیو سوچ والا انسان ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھی۔ اور میں آپ سے مخاطب ہو کر کے یہ اشعار پڑھ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ بدل دو اشکوں کا سرد منظر، بدل دو اشکوں کا سرد منظر، حرارت چاہتی ہے دنیا، بدل دو اشکوں کا سرد منظر، حرارت چاہتی ہے دنیا، ذرا تبسم کی آہ لے لو کہ نبض عالم تھمی تھمی، ذرا تبسم کی آہ لے لو کہ نبض عالم تھمی تھمی ہے، اور محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر، اور نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نئی کشتی نئی آندھی نئے طوفان پیدا کر، اور مزہ ہے مرضی جینے کا انہی خطروں کے دامن میں، دلوں میں حوصلہ اور حوصلوں میں جان پیدا کر۔ معزز سامعین کرام، میں چونکہ ملک کے کونے کونے میں جاتا ہوں، وہاں کے مسلم نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، تاریخ میں بہت ہی زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، اور یہاں کے نوجوانوں کو بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ تقریباً 9 بجے سے 9:30 بجے سے جس طرح سے جامعہ ابوالغوث کے طلبہ نے اپنا پریزنٹیشن پیش کیا ہے، اور ناظم اجلاس نے جس طرح سے پریزنٹیشن پیش کیا ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جامعہ ابوالغوث کی خدمات کس قدر آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور جامعہ ابوالغوث کے پرنسپل صاحب اور دیگر اساتذہ کرام نے، علماء کرام نے یہاں گفتگو کی۔ آج اگر ہمارے معاشرے میں اچھے افراد ہیں تو ساتھ ہی کچھ ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جو ہمارے لیے قلم کا باعث بن جاتے ہیں۔
عربی کی وجہ سے ہمارا مسلم معاشرہ بہت تیزی سے بدنام ہو رہا ہے. اور میں چونکہ بنارس یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، جب بھی ہمارے مسلم معاشرے کا کوئی فرد کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے پورا مسلم معاشرہ بدنام ہوتا ہے، تو ہمیں متوجہ کر کے وہ خبر خاص طور پہ سنائی جاتی ہے کہ دیکھیے فلاں مسلمان مسلم نے ایسا کیا ہے، فلاں نے ایسا کیا ہے، فلاں نے ایسا کیا ہے، تو میرا سر کتنا شرم سے جھک جاتا ہوگا. لیکن یاد رکھیں، میں آج ہرگز یہ گفتگو نہیں کرنے جا رہا ہوں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں، آپ حج نہیں کرتے ہیں، آپ زکات نہیں دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کے بارے میں ہرگز نہیں جانتا کہ آپ سچ مچ نماز نہیں پڑھتے ہیں. اس لیے کہ میں جیسا کہ کہا کہ میں پازیٹیو سوچ والا انسان ہوں. ہاں، میں یہ سوچتا ہوں کہ مسلم معاشرے کا ہر فرد نمازی ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا کہ اس نے کفر کیا ہے، تحقیق کہ اس نے کفر کیا. اگرچہ فقہا یہ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر انکار کرتے ہوئے کفر کیا، لیکن اس سے یہ میسج ضرور پہنچتا ہے کہ ترک نماز کتنا بڑا گناہ ہے. اس لیے میں امید ہوں کہ آپ میں سے ہر فرد نماز ضرور پڑھتے ہیں. اور روزہ کی جہاں تک بات ہے تو الحمدللہ غازی پور کے نوجوان، مسلم نوجوان، بہار اور اتر پردیش کے مسلم نوجوان نماز روزہ ضرور رکھتے ہیں. اگر روزہ نہیں رکھتے ہیں تو میں مدھیہ پردیش میں تھا ساگر یونیورسٹی میں، وہاں کے مسلمان روزہ نہیں رکھتے ہیں. 80 سے 90% مسلمان، یہ 36 سے آئے ہوئے پوچھیں ان سے، وہاں کے مسلمان روزہ نہیں رکھتے ہیں. آپ دیکھیں گے تو آپ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں چوک اور چوراہوں پر کس طرح سے وہ کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اب آپ سوال کریں گے کہ میں کیا گفتگو کرنے جا رہا ہوں. تو آج میری گفتگو کا جو محور ہے وہ اس وقت ریسنٹلی جو ہماری خامیاں ہیں وہ خامیاں ہیں. اور سب سے پہلی خامی، سب سے پہلی خرابی وقت کی بربادی ہے. میں نے سب سے پہلا، سب سے امپورٹنٹ وقت کی بربادی کو کیوں لیا ہے؟ وقت کی بربادی، موبائل کے ذریعے وقت کی بربادی، چوک چوراہوں پر وقت کی بربادی، گلیوں میں وقت کی بربادی. ایک بہت بڑے نان مسلم اسکالر نے یہ کہا تھا کہ اگر تعلیم کے وقت میں کسی محلے میں چلے جائے اور اس محلے کی گلیوں میں اگر آوارہ بچے نظر آ جائے گلی ڈنڈا کھیلتے ہوئے اور کنچے کھیلتے ہوئے، پتنگ اڑاتے ہوئے، تو آپ نتیجہ اخذ کر لیں کہ وہ معاشرہ مسلم معاشرہ ہوگا. اللہ اللہ. اب آپ سوچیں کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ آپ اگر تعلیم کا وقت جامعہ ابوالغوث میں 8 بجے سے 2 بجے تک ہی نہیں بلکہ صبح سے شام تک تعلیم کا ماحول ہوتا ہے، اگر آپ کے معاشرے کے بچے صبح میں 8 بجے سے لے کر کے شام کے 4 بجے تک گلیوں میں کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یاد رکھیں آپ کا معاشرہ اس قدر زوال پذیر ہو چکا ہے، اس قدر تباہی کے بہانے پر جا چکا ہے کہ اس کی واپسی کے امکانات بہت حد تک معلوم ہو چکے ہیں. دوست، بنارس یونیورسٹی میں ایک بہت بڑے پروفیسر نے کہا، میں نام نہیں لوں گا، لیکن جن تجربات کی روشنی میں نے یہ لیکچر تیسرا حج ایکسٹینشن لیکچر تیسرا شمس العلماء توسیع خطبہ آپ میں بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کہیں جائیں تو تیاری کر کے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ میں اپنے شہر میں گھوم لیتا ہوں، لیکن جس معاشرے میں جا کر کے گلیوں میں گندگی دیکھتا ہوں اور پتہ کرتا ہوں تو وہ معاشرہ، وہ گلی، وہ محلہ مسلمانوں کا ہی نہیں ہوتا. اب اگر ہمارا معاشرہ، ہماری گلیاں، ہمارا ماحول اگر گندگی والا ہوگا تو وہاں کا میسج کیا ہوگا؟ یاد رکھیں اسلام دنیا کا پہلا مذہب ہے جس نے صفائی کا نظام پیش کیا. اگر فلسفی آف کلیننس اگر کہیں پانا چاہتے
اسلام نے پیش کیا ہے. آپ اپنے بدن کو کیسے پاک رکھیں گے, آپ زمین کو کیسے پاک رکھیں گے, آپ اپنے گھر کو کیسے پاک رکھیں گے, اپنی خاندان کو کیسے پاک رکھیں گے, یہ محلے کو کیسے پاک رکھیں گے, آپ پاکیزگی کیسے حاصل کریں گے. اتنا ہی نہیں بلکہ آپ اپنے دل کو کیسے پاک کریں گے, اپنے دوست. دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, ایک ہے لا آف نیچر اور ایک ہے لا آف اسلام. لا آف نیچر, لا آف نیچر, قدرت کا قانون. قدرت کے قانون میں کوئی معافی نہیں ہے. اگر آپ شراب پئیں گے آپ کا گردہ خراب ہوگا, اگر آپ گٹکے کھائیں گے آپ کو کینسر ہوگا, اگر آپ وقت برباد کریں گے آپ کا وقت آپ برباد ہو جائیں گے. لا آف نیچر میں کوئی معافی نہیں ہے. اگر آپ رات میں پوری رات جگ کر کے 12-1 بجے جگتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں. دوسری قومیں صبح کے 6 بجے تک انگلینڈ کی سرزمین پر جائیں اور دیکھیں 7 بجے لوگ کاموں پر چلے جاتے ہیں. میں نے امریکہ کی سرزمین پر دیکھا 6 بجے سے لوگ کام شروع کر دیتے ہیں اور پورا مسلم معاشرہ 12 بجے تک سویا رہتا ہے. یہ بات بہت ہی خطرناک ہے میرے دوست. لا آف نیچر ہے. اللہ کے قانون میں, اسلام کے قانون میں معافی کا تصور ہے. آپ گناہ کریں گے, اللہ معاف کر دے, معاف کر دے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا, معاف کر سکتا ہے, لیکن لا آف نیچر میں معافی نہیں ہے. اگر آپ علم نہیں کریں گے ٹھیلے چلائیں گے, اگر آپ علم حاصل نہیں کریں گے ٹھیلے چلائیں گے, وقت برباد کریں گے آپ برباد ہو جائیں گے. اگر آپ نے صحت کی طرف توجہ نہیں دی تو آپ برباد ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. انجیل کی قسم, طور سینا کی قسم, شہر مکہ کی قسم, ہم نے انسانوں کو بہترین صورت پر پیدا کیا, انسانوں کو بہترین صورت پر پیدا کیا, پھر ہم نے ان کو بدترین شکل و صورت میں پھیر دیا سوائے ان کے جنہوں نے ایمان کو قبول کیا اور نیک کام کیا. الحمدللہ آپ سب ایمان والے ہیں, میں نیک کام کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. یاد رکھیں, اگر ہم قرآن کریم کی طرف کی تعلیمات کی طرف ہم اگر توجہ دیتے ہیں تو اگر ہم نے اپنے وقت کی بربادی کے لیے اپنے ہاتھ میں موبائل لے کر کے اپنے وقت کو برباد کرنا شروع کر دیا تو آج ہمارا پورا مسلم معاشرہ اس بات پر فخر محسوس کرتا ہے کہ ہم نے اپنے 6 سال 7 سال 10 سال کی عمر کے بچوں کو, یہاں تک کہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل, ہم اینڈرائڈ موبائل دے دیتے ہیں اور سوچتے ہیں ہمارا بچہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی والا ہو جائے گا. آپ کو معلوم ہی نہیں کہ جب آپ نے اپنے بچے کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل دے دیا تو گویا آپ نے اسے ایک ایسی سواری پر سوار کر دیا ہے جس سواری پر کوئی بریک ہی نہیں ہے. وہ سواری چلتی جائے گی, آپ کا بیٹا بریک لگائے گا, بریک لگے گی نہیں اور وہ گر کر تباہ و برباد ہو جائے گا. میرے دوست, آج مسلم بچیاں کیوں غیروں کے ساتھ جاتی ہیں, کیا آپ نے کبھی غور کیا؟ اور ہم پچھلے دنوں جب جامعہ ابوالغوث کا جلسہ ہو رہا تھا, میں نے پہلی بار دیکھا غازی پور, اتنا شاندار, اتنا اچھا ماحول اور اتنی بڑی خانقاہ, کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا. آپ میں سے ایک نوجوان نے ایک ایسی حرکت کی جس سے میرا دل اتنا کبیدہ خاطر ہوا. میں نے یہ محسوس کیا کہ اگر ہم نے 10 سے 20 سال کے بچوں کی طرف توجہ نہیں دی, اگر مسجد کی طرف ہم نے ان کو لانے کی کوشش نہیں کی, اگر ہم نے معاشرے کی طرف, معاشرے کے ان افراد کی طرف توجہ نہیں کی جس کے بارے میں ایک رپورٹ آئی تھی کہ 2011 کی رپورٹ ہے کہ تقریباً 1 کروڑ 60 لاکھ ایسے بچے, مسلم بچے ہیں جنہوں نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا. یہی وہ بچے ہیں جو 18 سال 20 سال کے ہو گئے ہیں اور انہوں نے اسکول کا, مدرسے کا منہ نہیں دیکھا. آپ کے درمیان حضور مفسر قرآن موجود ہے, جامعہ ابوالغوث موجود ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو کسی انگلش میڈیم اسکول میں نہیں پڑھا سکتے ہیں تو آپ نے آپ کے لیے انہوں نے شاندار اسکول کا انتظام کر دیا ہے. جامعہ ابوالغوث پبلک انٹرنیشنل
صحت کی خرابی، ہیلتھ پرابلم، عام طور پہ مدرسے کے بچے گل کرتے ہیں، ہے نا، اور چلے جائیں گے بس مسئلہ سے چھپ چھپا کر کے جا کر کہیں سگریٹ پی لیں گے، گٹکا کھا لیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، مفسر کرام قرآن یہاں پہ تشریف فرما ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ رب العزت نے مومنوں کی جان کو، مومنوں کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اب آپ اگر مومن ہے تو آپ کی جان نہیں ہے، اگر آپ کا مال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے، اور اگر آپ نے اپنی جان میں، اپنی صحت میں امانت کی، گویا آپ نے اللہ رب العزت کی امانت میں خیانت کی۔ اگر آپ نے اپنی صحت میں خیانت کی تو گویا اللہ رب العزت کی امانت میں خیانت کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دولت دی ہے، آپ نے اس دولت میں خیانت کی، گویا اللہ کی امانت میں خیانت کی۔ یاد رکھیں، اگر آپ اللہ کی امانت میں خیانت کریں گے تو مفسر قرآن سے پوچھیں اس کا نتیجہ کتنا خطرناک برآمد ہے۔ آج وقت کا تقاضا ہے آپ صحت کی طرف توجہ دیں۔ آج نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ جوڈو کراٹا اس کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ طرح طرح کی صحت کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھوڑ سواری کی اجازت کیوں دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحت کی توجہ کی طرف توجہ کیوں دلائی؟ اور یاد رکھیں، اگر اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں پیغام دیا 5 وقت کی نماز کا، وہ نماز کی صحت کا بہترین تجربہ ہے، بہترین عمل ہے۔ میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں، جب میں باضابطہ تعلیم میں تھا، میں ابھی تعلیم ہوں، لیکن جب باضابطہ میں کورس کرتا تھا تو فجر کی نماز سے 1 گھنٹے پہلے اٹھا، ریاض کر کے نماز پڑھتا، نماز پڑھ کر کے تھوڑی دیر سے تفریح کر کے پڑھنے بیٹھ جاتا، 1.5-2 گھنٹے پڑھنے کے بعد اللہ سے میں مخاطب ہوں، اس کے بعد میں نہا دھو کر ناشتہ کر کے کلاس میں چلا جاتا ہوں۔ آج بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مدارس کا ماحول اتنا زوال پذیر ہو چکا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رات کے 12 بج رہے ہیں، سب لوگ سو جاتے ہیں۔ مجھے جامعہ الفردوس کے بارے میں بھی نہیں معلوم ہے آپ لوگ کیا کرتے ہیں، لیکن میں اور مدرسے میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ صبح کے وقت سوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صبح کا وقت پڑھائی کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ نے، یاد رکھیں، اگر آپ نے اپنے نظام الاوقات کو 5 وقت کی نماز کے اعتبار سے منقسم کر دیا تو کامیابی آپ کا قدم چکے گی۔ صبح کے وقت 2 گھنٹے پڑھ لیجیے، دوپہر آرام کر لیجیے کھانے کے بعد، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سیر و تفریح کرنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھیے، 2 گھنٹے پڑھ لیجیے، عشاء کے بعد 2 گھنٹے، 3 گھنٹے پڑھنے کے بعد رات میں سو جائیے، پھر فجر میں، اس طرح سے آپ کو 8 گھنٹے، 9 گھنٹے، 10 گھنٹے پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اسلام نے جو نماز کا جو نظام دیا ہے وہ آپ کو سسٹمیٹک زندگی گزارنے کا نظام دیا ہے، اور صحت کا بہترین طریقہ اس لیے دیا ہے کہ آپ صبح میں اٹھ کر کے اپنے گرم بستر سے اٹھ کر کے جب مسجد کی طرف جاتے ہیں، علامہ صاحب قبلہ یہاں پر موجود ہے، آپ پوچھیں جب وہاں سے مسجد کی طرف جاتے ہیں تو اس قدر آکسیجن لیتے ہیں، صبح کا آکسیجن جو اتنا شاندار ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے کے لیے آپ کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو آپ گرم بستر سے اٹھ کر مسجد تک گئے اور آپ کو شاندار آکسیجن اتنا شاندار مل گیا کہ 24 گھنٹے آپ صحت یاب ہے۔ تو اگر آپ نے اپنے وقت کو نماز کے اعتبار سے منقسم کر دیا تو میں پورے چیلنج کے ساتھ ہی نہیں بلکہ پورے وصول کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کامیابی آپ کا قدم چھونے کی نماز کامیابی کی کنجی ہے۔ اس کے علاوہ میرا وقت ہو چکا ہے، اس کے علاوہ ایک بہت بڑا جو پرابلم اس وقت ہے وہ بہت ہی زیادہ بہت تیزی کے ساتھ، میں نے ابھی 3-4 دن پہلے ایک خبر سنی کہ ایک عالم دین نے خودکشی کر لی۔ خودکشی کی طرف بہت تیزی سے رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، میں نے ابھی قرآن کریم کی تلاوت کی، اللہ رب العزت نے مومنوں کے جان و مال کو
جنت کے بدلے خرید لیا ہے. گویا کہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو جان دی ہے وہ آپ کے پاس امانت ہے, اس کی آپ کو حفاظت کرنی ہے. اس کے علاوہ میں آپ سے درخواست کروں کہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی خرابی, ہم اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں. یہ بہت ہی تیزی کے ساتھ اس کا رواج آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور مال و دولت کی بربادی تو عام ہو چکی ہے. یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی معاشرے کا نوجوان اپنے بوڑھوں کے آگے چلنا شروع کر دے تو سمجھیے کہ وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو چکا. بوڑھوں کے آگے چلنا یہ کنایا اس بات سے کہ آپ اگر بسوں پہ چل رہے ہیں تو بوڑھوں کے لیے سیٹ خالی کر دیں, ٹرینوں پر جا رہے ہیں تو بوڑھوں کے لیے سیٹ خالی کر دیں. اسی طرح سے معاشرے کا کوئی بھی بوڑھا شخص ہے اس کے لیے آپ کو سیٹ خالی کرنی ہے. اس کے علاوہ آج ہمارے معاشرے میں مستقبل کی پلاننگ, فیوچر پلاننگ کے لیے کوئی بھی توجہ نہیں دی جاتی ہے. ایک ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام نے کہا تھا کہ خواب وہ نہیں ہے جو ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں, بلکہ خواب وہ ہے جو آپ کو سونے نہ دے. خواب وہ ہے جو آپ کو سونے نہ دے. آج آپ آرزو کریں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں حضور مفسر قرآن کی طرح آپ مفسر قرآن بنیں گے, آپ محدث بنیں گے, آپ خطیب بنیں گے, آپ مبلغ بنیں گے, آپ فخر صحافت بنیں گے, آپ قلم کے قاضی بنیں گے. اور اس کے علاوہ آخر میں اجلاس میں آپ حضرات سے درخواست کرنا چاہ رہا ہوں. وقت بہت ہو چکا ہے اور بالکل آخری مرحلے میں مجھے اجازت ہو چکی ہے کہ میں اپنی تقریر مکمل کر دوں. ان اشعار کے ساتھ میں اپنی گفتگو مکمل کرنا چاہوں گا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے, کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. وہ کیا گردوں تھا, گردوں آسمان, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا, اور تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں. کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا, اور گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے, گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منیم کو گدا کے در سے بخشش کا نہ تھا یارا. اور تجھے آواز سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار, وہ کردار, تو ثابت, وہ سیارہ. میں انہیں الفاظ پر اپنی گفتگو مکمل کرنا چاہوں گا. مما علینا الا البلاغ, حیات لے کے چلو, کائنات لے کے چلو, چلو تو سارے جہاں کو ساتھ لے کے چلو. السلام علیکم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور شمس العلماء, حضور مفسر قرآن, حضور صاحب سجادہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرس حضور شمس العلماء میں آنے والے تمام مہمانوں کا میں خیر مقدم کرتا ہوں اور مشکور بھی ہوں جس انداز سے آپ نے آج کا پروگرام سماعت کیا. ڈاکٹر افضل مصباحی صاحب نے انتہائی خوبصورت پیغام پہنچایا اور بتایا کہ جو سوسائڈل تھوٹس, خودکشی کا ماحول یا خودکشی کی جو سوچ آ رہی ہے, اس کا جو سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہم سیرت رسول نہیں پڑھتے. اگر ہم سیرت رسول کو پڑھ لیں تو یہ جو آواز بچپن میں ہم لوگوں نے یہ بیماری کا نام ہی نہیں سنا تھا, ڈپریشن, اور آج ہر کوئی کہتا ہے ڈپریشن ہو گیا. ڈپریشن کا ترجمہ صرف تعویذ کی کتاب میں ہے. آپ کو لغت میں ڈپریشن کا ترجمہ نہیں ملے گا, کئی ترجمے ملیں گے.
تعویذ کی کتاب میں ڈپریشن کا ترجمہ ہے اختلاج قلب. اختلاج قلب کی تعویذ، وہ ڈپریشن کی تعویذ. باقی ہر جگہ آپ کو یہ لفظ ہی نہیں استعمال ہوتا. وجہ کیا تھی؟ پہلے دور میں لوگ اگر پریشان ہوتے تھے، وہی سیرت رسول پر عمل کرتے ہوئے اگر انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس پوچھو ان سے، اگر تم کچھ پوچھنا چاہتے ہو ان سے پوچھو جو جاننے والے ہیں، علم رکھنے والے ہیں. موجودہ دور میں پڑھا لکھا کچھ نہیں مگر سب وہی جاننے والے ہیں. یہ ہے وبال، یہ ہے ڈپریشن کا سبب. ایکسپٹنس آ جائے، جو ہم ہیں وہ مان لیں. بھائی میں ڈاکٹر نہیں ہوں، پھر بھی دوا دوں گا تو کیا ہوگا؟ حکیم نہیں ہوں اور پھر بھی نسخے بناؤں تو بتائیے، ناک اور کان سے خون نہیں نکلے گا تو کیا ہوگا؟ اسی لیے تو کہا گیا، تو وہی اصل علم دین میں بھی ہے، نیم حکیم خطرہ جان اور نیم اللہ خطرہ ایمان. تو اب وہ خطرہ ایمان اس لیے بن رہا کہ وہ خود تسلیم کر رہا ہے مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں. اور کامیابی کیا ہے؟ نہیں جانتے ہو تو پوچھو. السؤال مفتاح العلم، پوچھنا علم کی کنجی ہے. پوچھتے چلے جاؤ، پوچھتے چلے جاؤ، پوچھتے چلے جاؤ، علم بڑھتا جائے گا، اتنا بڑھے گا کہ عالم ہو جاؤ گے. اور جس سے پوچھو جو پوچھنے والا وہ عالم ہے، اور جو بتانے والا وہ شمس العلماء. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شمس العلماء، حضور صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آخری گفتگو ہے چند منٹوں کی. مجھے افضل صاحب کی وجہ سے میں نے موضوع ہی اپنا بدل دیا انہوں نے، تو میں نے کہا اسی کا نتیجہ میں پیش کر دیا. معاشرہ ہمارے معاشرے میں ہوٹنگ بہت زیادہ. اگر کوئی گزر رہا ہے تو نگاہ اس آدمی کو اس کے گھر پر چھوڑ کر آئے گی. جب تک نظر کے سامنے ہے وہ دیکھتا ہی رہے گا. اب میں یہ نہیں بتاؤں گا کس کس کو دیکھتا ہے، بتائیے. اور اگر خدا نخواستہ پیر ویر سلپ ہو گئے تو بجائے مدد کرنے کے لیے جو بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے وہ ہنستے. اسی لیے ہمارے دور طالب علمی میں ایک طالب علم ہوتا تھا، سائیکل سے گرا وہ خود ہی زور سے ہنسنے لگا. میں نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہہ رہا حضرت اگر نہیں ہنسوں گا تو دوسرے ہنسیں گے. میں نے کہا ان کا کام میں خود ہی کر دیا. ذرا غور کیجیے، یہ ہے معاشرہ. دوسروں کو نام اس کے ماں باپ نے رکھا، مگر کچھ نام آپ ہی رکھ دیتے ہیں، ساری زندگی اسی نام سے پکارتے ہیں. تو آپ نے یہ نام اس کا خراب کیا، اس کا مذاق بنا دیا. آپ کے لیے مذاق نہ جانے وہ لفظ اس کو کتنی تکلیف دے رہا ہے، یہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں. آپ اس کی عزت نفس پر حملہ کر رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ دوستی کی بنیاد پر وہ بھی ہنس رہا ہو جیسے وہ سائیکل سے گرنے والا ہنس رہا، مگر تکلیف اندر سے ہو رہی ہے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. اے ایمان والو کسی کا مذاق مت بناؤ، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہے. جی بے شک. ولا نساء من نساء عسىٰ ان یکن خیرا منہن. اور عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ بنائیں، اس لیے کہ یہ ہمارا معاشرہ صرف باہر کی دنیا میں نہیں ہے، یہی اندر کی دنیا میں بھی ہے. عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ بنائیں. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب.
اور دوسروں کو غلط ناموں سے نہ پکارو، جو نام ہے اسی نام سے پکارو۔ کسی کو ڈھیلا کہہ دیا، کسی کو ٹھیلا کہہ دیا، کسی کو ٹوپی کہہ دیا، بھائی اس کا نام ٹوپی تو نہیں ہے۔ قرآن میں ایسا نہ کرو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اور اس طرح سے پکارنا، برے نام سے پکارنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ توبہ کرو، اگر توبہ نہ کیا ومن لم یتوب فاولئک هم الظالمون، ایسا شخص ظالموں میں سے ہوگا میدان محشر میں۔ بہت بڑا صحیح گناہ ہے، بچنا چاہیے، مگر اسے کوئی کچھ سمجھتا نہیں۔ دوستو، برے ناموں سے نہ پکارو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کو برے نام سے نہ پکارو، کسی کی عزت نفس پر حملہ نہ کرو۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا، نہ اس نے زندگی میں کسی کو برے نام سے پکارا، نہ کسی کا مذاق اڑایا، نہ کسی کی عزت نفس پر حملہ کیا، اسی کا نام شمسو اللہ۔ کیا کہیں، بہت ماشاءاللہ، کیا کہیں، بہت اچھا ماشاءاللہ، یہ کیا کہیں، دیکھیے، بہت اچھا، بہت خوب۔ آدمی ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، یہ ولیوں کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے، ان کے دامن میں بیٹھے ہوئے۔ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوست دوست کا دشمن ہے۔ کل قیامت کے دن یہ جو دوست نظر آ رہے ہیں، جن کو لے کر دوسروں کے گھروں کی چھتوں پر آپ چڑھ جاتے ہیں، جن کو لے کر کے دوسروں کی مخالفت گالی گلوچ کرتے ہیں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہی دوست قیامت کے دن تمہارا دشمن۔ دوست کون؟ الا المتقین، وہی ہے جس سے دوستی تقوی کی بنیاد پر ہو، اللہ کے لیے دوستی ہو، خیر کے لیے دوستی ہو، یہی وہ دوستی ہے جو کام آنے والی دوستی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کل کہ لوگ یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا اور کیا کہے گا، کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش جس کی دوستی پر ناز یہاں لوگ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں افسوس کریں، کاش کہ اسے میں نے دوست نہ بنایا ہوتا، نہ بناتا تو جہاں پر شاید پریشان نہ ہوتا۔ تو دوستوں، اسی لیے کہا دوستی اللہ کے لیے، اور دوستی سب سے بہتر کون سی؟ جو اللہ والوں سے کیا جائے، اللہ والوں سے کیا جائے۔ بھائی صحبت صالح برا، صالح بھی گناہ، نیکوں کی صحبت تجھے نیک بناتی ہے، بروں کی صحبت تجھے برا بناتی ہے۔ اور اسی لیے بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، مثل جلیس الصالح و جلیس السوء کمثل صاحب المسک و کیر الحطاب، فرمایا رسول اکرم نے فرمایا، نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا، جہاں آج الحمدللہ بیٹھے ہیں، نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا اور بروں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا۔ بروں کی صحبت میں بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے لوہار کی بھٹی میں جا کر بیٹھنا، آپ وہاں جائیں گے یا تو لوہے کی بدبو اپنے کپڑے پہ لے کر آئیں گے، اور یا پھر یہ ہے کہ آگ ہی کچھ نہ کچھ آپ کو نقصان کر دے گی، اس طرح لوٹیں گے۔ اور نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا کصاحب المسک، جیسے مشک کی دکان پر پہنچ گئے، جیسے مشک کی دکان پر پہنچ گئے، مشک کی دکان پر پہنچ گئے تو ایسا ہی لگے گا کہ جب پہنچتے ہو تو کپڑے پر خوشبو آئے گی، کچھ خریدو گے تو خوشبو لے کر آؤ گے، کچھ خریدو گے تو خوشبو ہی خریدو گے، نہیں خریدو گے تب بھی خوشبو لے کر آؤ گے۔ اب آپ دیکھیں یہ خوشبو سے جو تعبیر دی جا رہی ہے، اب لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ والے، یہ خوشبو کی دکان ہے، خوشبو کی دکان، اللہ والے یہ خوشبو کی دکان، اور خوشبو جب آپ سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں کیونکہ آپ کو راحت محسوس ہوتی ہے، راحت محسوس ہوتی ہے، سکون ملتا ہے،
آج دنیا میں دولت مل جاتی ہے، گھر مل جاتا ہے، مال و دولت سب کچھ مل جاتا ہے، اگر کوئی چیز نہیں ملتی آسانی سے، اس کا نام سکون ہے۔ اپنی دولت سے سکون نہیں خرید سکتے۔ میں نے بڑے بڑے ارب پتیوں کے گھر میں قیام کیا، خدا کی قسم، اور میں نے دیکھا کہ ڈپریشن اور بے سکونی کا عالم ہے، گاڑیاں اربوں کی، بے سکونی کا عالم ہے، گھر ہزاروں ہزار اسکوائر میٹر پر، بے سکونی کا عالم ہے، سکون نہیں خرید سکتے۔ اب آپ دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا، میرے دوست یہ اللہ والے نیک لوگ، یہ خوشبو کی دکان، خوشبو وہ جہاں راحت ملتی ہے، جہاں سکون ملتا ہے۔ اب کوئی پوچھے اللہ والوں کے در پر کیوں جاتے ہو، کیا ملتا ہے؟ کہہ دو کچھ ملے نہ ملے مگر سکون ملتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شمس العلماء، حضور صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا کہہ دو کہ سکون ملتا ہے، ہم جاتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے، ہمیں راحت ملتی ہے، اور یہاں جاتے ہیں تو خوشبو۔ اچھا، خوشبو کی جو تعبیر بتائی گئی تو خوشبو سمجھایا گیا، وہ اس لیے سمجھایا گیا خوشبو سے جو اس کی وضاحت کی گئی وہ یہ کہ خوشبو، دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جو مسلمان بادشاہوں نے یہ زمین پر ایک تصور پیش کرنے کی کوشش کی، سلاطین اسلامیہ، کہ کچھ ایسا ہو کہ جنت کے بارے میں قرآن میں بہت کچھ تذکرہ ہے، کوئی ایسا مقام بنایا جائے، بادشاہ تھے مگر بے سکونی تھی، کہ جہاں پہنچ کر سکون ملے، کیا بات ہے، کوئی ایسی جگہ بھی ہو جہاں پہنچ کر سکون ملے۔ تو انہوں نے بڑے بڑے اللہ والوں سے رابطہ کیا، علماء سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا سورہ رحمان پڑھ لو، سورہ رحمان پڑھو، جو باغات کا تصور ہے انہی باغات کو بناؤ۔ اب انہوں نے سورہ رحمان سے تصور لے کر کہیں فکانت وردتن کا امتحان، کہیں پر والنخل، کہیں پر میوجات کا تذکرہ، کہیں فیہا عینان تجریان، کہیں نہروں کا تذکرہ، دو نہریں بہ رہی ہیں، اور اس تصور کے ساتھ ایک پورا گارڈن جو شیراز میں ایک مراکش الحمرا میں تیار کیا گیا۔ جب لوگ جاتے تھے کہتے تھے کتنا سکون مل رہا ہے، کتنا سکون مل رہا ہے، یہ باغات کو دیکھ کر سکون مل رہا ہے، وہاں جا کر سکون مل رہا ہے۔ یہ تھا وہ سکون، جب گئے تب سکون واپس آئے بے سکونی۔ اسی لیے کیا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ یہ جنت کا یہ ایک نمونہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ہے نہیں، اصل جنت کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ، میرا جو در ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، تو اصل سکون ملتا ہے در مصطفیٰ پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شمس العلماء، حضور صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور وہاں سے جو فیضان لے کر کے اللہ والے آتے ہیں، وہ جو جنت والا سکون ہے وہ اسی در پر ملتا ہے، حقیقی سکون ملتا ہے۔ باغ میں جا کر کوئی جنتی نہیں ہوتا، ولی کے در پر جا کر جنتی ہوتا ہے۔ دوستو، مزاج دیکھیے، ایک مزاج ہوتا ہے، مشہور حدیث پاک ہے، عام طور پر مزاج یہ ہوتا ہے کہ ملاقات کا بھی اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، ملاقات کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، جب ملے تو سلام کیجیے، ملے تو سلام کیجیے، تبسم ہوگا فی وجہ اخیک لک صدقۃ۔ حضور اکرم نے فرمایا اپنے بھائی سے جب ملاقات کرو، ایمان والوں سے جب ملاقات کرو تو مسکرا کر ملو، جب تم مسکرا کر ملو گے تو یہی تمہارے لیے بہترین صدقہ ہے، تمہاری مسکراہٹ صدقہ بن جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں ملنے کا طریقہ، اپنوں سے بالکل منہ بنا کے ملیں گے، اور غیروں سے آخ کب تشریف لے آئے، ادھر کیوں گئے ادھر کیوں نہیں آئے،
اور اپنا آ گیا تو اس کو اسی پر تانا تھا. اب آپ دیکھ لیجیے تو ڈپریشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں مسکرانا چاہیے, مسکرا کر ملنا چاہیے, کیونکہ جب کسی سے آپ مسکرا کر ملتے ہیں تو یہ گویا آپ یہ تصور دیتے ہیں کہ آپ سے مل کر خوشی ہوئی. اب تو کہنا پڑتا ہے کہ آپ سے مل کر خوشی ہوئی. یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پیدا ہو کہ آپ سے مل کر خوشی ہوئی. یہ کہنا تو ایک فارمیلٹی ہو گئی. ملنا ہی ایسا ہو کہ آپ کی ادائے خود گویائی کرے. تبسم کا کی وجہ حقیقت لکا صدقۃ, اپنے بھائی کے سامنے ایسے مسکرائیے. مسکرانے کا بھی ایک وقت ہے. یہ نہیں ہے کہ جنازے میں بھی جا کے خوب مسکرائیے, کچھ موقع, ورنہ تو یہ تو کچھ اور سمجھا جائے گا. وقت دیکھ کر, موقع محل دیکھ کر اللہ نے عقل دیا, مگر جہاں مسکرانا چاہیے وہاں مسکراؤ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, میں نے دیکھا زندگی بھر نہیں مسکراتے, مسکراتے ہی نہیں, صدقے سے محروم ہے. پوری طاقت لگا دیجیے مگر وہ مسکراتے نہیں. کوئی قسم کھا لے کہ آج یہ مسکرائے گا, وہ بھی قسم کھائے بیٹا کبھی مسکرانا نہیں ہے. مسکراتے ہی نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ جب ملے تو مسکرا کر ملے. اور میں نے دیکھا اپنی ساری زندگی میں جب بھی وہ اپنے طلبا سے, کسی مہمان سے ملتے تھے, مسکرا کر ملتے تھے. اس شخصیت کا نام شمس العلماء حضور شمس العلماء, حضور مفسر قرآن, اولاد غوث اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور یہ تربیت, اس کے پیچھے تربیت دیکھیں. حضرت سید شاہ شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ, میں آپ کو بتاؤں ہمارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ, چاہے حضور صوفی ملت ہو یا حضور شمس العلماء, اصل مربی تو کہیں نہ کہیں دادا جان رحمۃ اللہ علیہ. میں آپ کو بچپن کا واقعہ اپنا بتا دوں, آخری بات, پھر صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. دادی بیٹھی ہوئی تھی, دادا جان گھر میں آئے, ضعیف ہو چکے تھے. آنے کے بعد کہا جلدی سے, اس وقت کھانا وغیرہ سب کھایا جا چکا تھا, رات کے 9 ساڑھے 9 بجے, 10 بجے کا وقت ہے. اور دھاوا میں آپ کو معلوم ہی ہے پرانے دور میں 8 بجے ہی 12 بج جاتا تھا. تو 9-10 بجے کے قریب آئے بھاگتے ہوئے, کہا ایک یتیم آیا ہوا ہے, جلدی سے کھانا بنا. اب دادی اٹھی فوراً, کسی سے نہ کہا, کسی بہو سے بھی نہیں کہا, فوراً اٹھی اور جا کر کے کھانا انڈا تلا, روٹی تیار کی, تیار کروا کر کے اس میں وہی موجود تھا. کہا لے جاؤ, باہر دے آؤ. تو ہم گئے, تو ہم نے دادا سے کہا وہ یتیم کہاں تھا؟ یہ بیٹھے ہوئے, کوئی بوڑھے سے کوئی ساتھ. تو ہم نے جا کر کے دادی سے کہا وہاں کوئی یتیم نہیں, وہاں پہ بہت دادا ہی کی عمر کے کوئی بیٹھے ہوئے تھے, دادا ہی کی عمر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو بھی مسکرانے لگی. پھر میں نے دادا سے بعد میں پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کہا؟ کہا وہ یتیم تو تھا نا, اس کے ماں باپ تو نہیں تھے, وہ بوڑھا ہو چکا تھا, دونوں انتقال کر چکے تھے. یتیم ہونے کے لیے عمر کی قید تھوڑی ہے کہ جب بچہ ہے تبھی یتیم, بوڑھا ہو گیا تب یتیم ہو گیا. ذرا غور کیجئے. مگر آپ دیکھیں میرے دادا نے یہ تصور دیا, آیا میرے پاس ہے مگر ضیافت اس طرح کرو جیسے یتیم کی جاتی ہے. ایسے مربی کی تربیت میں جب آتے ہیں تو شمس العلماء بنتے ہیں, صوفی ملت بنتے ہیں. واہ 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 واہ, کیا کہیں, بہت اچھا. یہ ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, ویلکم ویلکم. کھڑے ہو جائے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, شمس العلماء, زندہ باد, نعرہ تکبیر, زندہ باد, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. یہ تربیت جب ہوتی ہے اس انداز سے, یعنی ہر چیز میں دین کو شامل رکھنا,
ہر چیز میں دین کو شامل رکھنا. اور ایک مزاج میں آپ کو بتا دوں، میں نے بتایا نا کہ بہترین آپ کے لیے نمونہ عمل کون؟ حضور کی زندگی. حضور کیا یاد؟ سن 2 ہجری، آخری بات، سن 2 ہجری جنگ بدر، 3 ہجری جنگ خندق. اب آپ دیکھیں غزوہ احد، 2 ہجری بدر، 3 ہجری احد، 5 ہجری خندق، 6 ہجری صلح حدیبیہ، 8 ہجری فتح مکہ. بدر میں مقابلہ مشرکین مکہ سے، احد میں مقابلہ مشرکین مکہ سے، خندق میں مقابلہ مشرکین مکہ سے، صلح حدیبیہ مشرکین مکہ سے. اور آپ دیکھیں 8 ہجری میں رسول اللہ مکہ پہنچے، فاتح مکہ بن کر پہنچے. مکہ فتح ہوا. خالد بن ولید نے اپنی تلوار کو سیکل کیا اور تلوار کو تیز دھار بنانے کے لیے اپنی تلوار کو پتھروں پر رگڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن قتل کا دن، آج کا دن بدلے کا دن، آج کا دن انتقام کا دن. اس لیے کہ مکے میں وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ کے آگے کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ تھے جنہوں نے حالت نماز میں مصطفیٰ پر وہ گھڑی پھینکی تھی، وہ لوگ تھے جنہوں نے مصطفیٰ کے لیے مکے کی گلیوں کو تنگ کر دیا تھا، وہ لوگ تھے جو طواف کعبہ کے وقت مصطفیٰ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ لوگ تھے جو ہر موقع پر مصطفیٰ کو اور مصطفیٰ کے جانے ساروں کو اذیت دیتے تھے. وہ سب موجود تھے، سب سہمے ہوئے تھے اور نبی کعبۃ اللہ میں گئے. ادھر خالد بن ولید تلوار کو سیکل کر رہے ہیں، صحابہ اپنی تلوار کو تیز دھار بنا رہے ہیں. ابھی رسول اللہ آئیں گے، حکم دیں گے کہ قتل کیا جائے، عام قتل ہو، دشمنوں کو مارا جائے. مگر میرے نبی نے آ کر کیا کہا؟ جب کعبۃ اللہ سے باہر نکلے کہا خالد کو روکو اور کہو الیوم یوم الملحمہ نہیں، آج بدلے کا دن نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، معاف کرنے کا دن ہے. واہ واہ کیا کہا، واہ سبحان اللہ. معاف کرنے کا دن ہے. آج تو میں وہی کہوں گا جو جناب یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم. تم میرے بھائی ہو، آج تمہاری کوئی کوشش نہیں. تم میرے سامنے کانٹے بچھاتے تھے، معاف کیا. تم میرے سامنے میری راہوں کو دشوار کرتے تھے، معاف کیا. حالت نماز میں اجڑی ڈالتے تھے، معاف کیا. ہر طرح سے ہم نے تمہیں معاف کیا. جاؤ. ہر ایک کو رسول اللہ نے عام معافی کا اعلان. اب دیکھیے اگر رسول اللہ تلوار چلاتے